یہ بات مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ کوئی عام رات ہے؟ یہ اپنے گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ جو پوری زندگی گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، سرکار علیہ السلام کے سینے پر چھریاں چلائیں، بزرگان دین کی سنت کا قتل کیا ہے، یہ وہ رات تھی کہ اس رات میں اپنے آنسو بہا کر رب کو راضی کرا جاتا۔ یہ وہ رات تھی جس رات صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے، مگر اس رات بھی دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ بائکوں پر سوار چائے کی ٹپریوں پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں کی زینت بنے ہوتے ہیں، کچھ لوگ رشتہ داریوں میں جا کر کے چائے پیتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ جا کر کے بڑے بڑے دکانوں پر اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں، ہوٹلوں میں اپنا ضائع کرتے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ ہوئے اور پورا دن موبائل چلاتے رہے، پوری رات انہوں نے ایسی ہی گوا دی۔ یاد رکھو 14 شعبان بھی بہت معظم ہے اور اس کی رات بھی بہت معظم ہے، اور اس کا جو 15واں دن ہے وہ بھی بہت اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے اکثر بزرگان دین 14 شعبان کو بھی روزے سے رہتے اور 15 شعبان کو بھی روزے سے رہتے۔ کیا کر رہے ہو جوانوں؟ ارے تمہیں تو ایسا جوان ہونا چاہیے تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، مگر تم کیسے ہو؟ تم نے اپنے دین کو چھوڑا، اپنے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑا، مصطفیٰ کے لباس کو تم نے آگ لگائی اور تم نے داڑیاں کٹانا شروع کی، تم نے غیر شرعی لباس پہننا شروع کیا، تم نے نظروں کو آوارہ کیا، تم نے دماغ کو آوارہ کیا، تمہارے ہاتھ پیر گناہوں کی طرف اٹھنے لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نماز سے دور ہو گئے، کیونکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ غلط کاموں سے دور رہتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا یہ واقعہ مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ وضو کیسے کرتے؟ آپ نے فرمایا میں 2 طریقے کا وضو کرتا ہوں، ایک وضو تو میرا پانی سے ہے، میں کلی کرتا ہوں، ناک میں پانی ڈالتا ہوں، چہرے کو دھوتا ہوں، ہاتھ کو دھوتا ہوں، پیروں کو دھوتا ہوں، یہ تو میرا ظاہری وضو ہے، اور ایک میں توبہ کا وضو کرتا ہوں، جب میں اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا میری زبان نے جو گناہ کیے وہ معاف کر دے، یا اللہ میرے دانتوں نے جو حرام کوئی لقمہ اگر کبھی چبایا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے ذائقوں کو سلامت رکھنا۔ اور جب میں ناک میں پانی ڈالتا تو میں کہتا مولا میں نے کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں سونگھی، یا اللہ میرے ذائقے کو بہتر فرما دے، میری خوشبو کو بہتر فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ اللہ والے جب وہ وضو کرتے تو اس طریقے سے وضو کرتے کہ ظاہر بھی پاک کرتے، باطن بھی پاک کرتے، اور جب چہرے کو دھوتے تو کہتے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا مولا تو نے چہرہ خوبصورت دیا، تو نے حسن و جمال والا بنایا، تو نے آنکھیں بھی اچھی دی ہیں، تو نے مجھے سب کچھ بہتر کیا، لیکن میں جو نافرمانی کر بیٹھتا ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو لوگ ظاہراً گناہ نہیں کرتے، جو لوگ گناہ سے بہت زیادہ نفرت کرتے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وضو کرتا تو زبان حرام تو نہیں بولی، اس کی توبہ کرتا، ناک نے غلط تو نہیں سونگا، اس کی توبہ کرتا، میری نگاہیں آوارگی کی طرف نہیں گئی تو اس کی توبہ کرتا۔ وہ نوجوان جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا، جس کی زبان آوارہ رہی، جس کے کان آوارہ رہے، جس کا سر آوارہ رہا، جس کا چہرہ نگاہیں سب آوارہ نہیں، مجھے بتاؤ اسے کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ میرے دوستو ابھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے آپ کو سدھارو۔ کہتے ہیں جب میں سر کا مسح کرتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مولا اگر میرا دماغ کوئی غلط سوچتا ہے مولا مجھے معاف فرما کر اسے بھی پاک فرما دے۔ میں ہاتھ دھوتا ہوں مولا یہ تو میرے ظاہری ہاتھ تو صاف ہو گئے، یا اللہ اگر میں نے باطن سے یعنی کچھ میں نے غلط ارادے سے ان ہاتھوں کو اٹھایا مولا مجھے معاف کر دے، پیر کہیں غلط لے گا مولا مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لوگ دعائیں کرتے، یہ وہ اللہ والے تھے۔ آج ہم اور آپ ہیں کس قدر گناہوں میں دبے پڑے ہیں، گناہوں کا بوجھ اس قدر ہے کہ اگر گناہ جسم کی صورت میں آج شاید ہے ہمارا کچھ بھی باقی نہ بچے۔ کہاں زندگی گزار رہے ہو شعبان المعظم کی
15ویں شب میں خوب اللہ کا ذکر کرو، رو آنسو بہاؤ، اپنے رب کو یاد کرو، سرکار علیہ السلام کی سنتوں کو یاد کرو، اس قدر رو کہ میرا رب تمہیں معاف کر دے۔ مولا آج یہ التجائیں لے کر آیا، یہ ٹوٹا دل تیری بارگاہ میں لے کر آیا، یہ بے سہارا فریادیں ہیں، یہ گندے ہاتھ ہیں، یہ پھٹا ہوا دامن ہے، کشکول بھی ٹوٹے ہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ مالک آج کی رات ہمیں معاف فرما دے، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس قدر روئیں کہ آپ کے رونے پر اللہ پاک کو رحم آئے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شعبان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، 15ویں شب کی برکات سے مالا مال فرمائے۔